کہ جہاں پر فطرس بھی آیا تھا، یہ وہی دروازہ ہے کہ جس پر وہ آیا تھا کہ جسے حسین نے ساتھ دیا. تو کیونکہ یہاں پر سب فطرس جیسے بیٹھے ہیں، جو گناہ گار بھی ہیں خطا کار بھی ہیں، جو ڈرے ہوئے بھی ہیں، سہمے ہوئے بھی ہیں کہ نہ جانے شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ ہم سب یہاں فطرس نما ہیں، اس لیے ہم اس کے دروازے پر آئے ہیں جو حسین. میرے مولا صحت اور تندرستی کے ساتھ آنٹی کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب فطرس کی طرح اپنے اس دروازے سے جب چل کر جائیں تو اپنے ساتھ فطرس نما پر لے کر جائیں، اور جب پر لے کر جائیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم فضاؤں میں اڑتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم وہ ہیں جو انا عتیق الحسین ہے، کہ جو حسین کے آزاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے آزاد کیا تھا ایک عذاب سے، لیکن پروردگار عالم ہمیں آزاد کرے ان گناہوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان امتحانوں سے جو حسینی قوم پر نازل ہو چکے. کیونکہ اس وقت پریشانی ظاہر ہے، لیکن کیونکہ مولا کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں، مولا کے ذکر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس لیے ان کی تیواداری کے لیے مومنات موجود ہیں. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی توجہ دوبارہ سے ذکر حسین اور ذکر عباس کی طرف دوبارہ پڑھ لیجیے. پر محمد وعلیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے سامنے کہہ رہی تھی کہ حسین منی، حسین مجھ سے، اور اب راوی کرنے والی رسول کی زہرا بھی ہے تو سچی تو ہوں گی، اور وہ بیوی کہہ رہی کہ میں نے دیکھا کہ رسول نے آغوش میں اپنی حسین جیسے مولود کو لیا، اور جب مولود کو لیا نا تو اس کے بعد رسول نے اپنی زبان طاہر کو حسین کی زبان میں دیا. اب یہاں پر بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس مولود نے رسول کی زبان کو چوسنا شروع کیا. اب جب مولود چوس رہا تھا نا تو ایسا لگتا تھا کہ یا تو اس مولود کے دہن میں شہد جا رہا ہے یا اس مولود کے دہن میں دودھ جا رہا ہے. کیوں نہ جائے جو فخر ابراہیم ہو. اگر اللہ معجزہ ابراہیم کو دے سکتا ہے کہ ایک انگوٹھے سے شہد جاری ہو، ایک انگوٹھے سے دودھ جاری ہو، تو پھر یہ تو وہ ہے جو فخر ابراہیم بھی ہے، جو خلیل کربلا نہیں ہے بلکہ خلیل اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے قربانی ایک ابراہیم نے دی ہے، قربانی ایک حسین نے دی ہے. اگر وہاں ایک اسماعیل ذبح نہ ہوا تو کوئی تو ذبح ہوا تھا نا، کوئی تو ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ ہے تو حسین وہ خلیل اسلام ہے جس نے ایک کو بچایا اور ایک کو کٹایا تھا کہ نہیں. اب پہلی روایت اور دوسری روایت میں آپ کو اس کی زبان سے سنوں جو حسین کی ماں کے علاوہ صدیقہ کبریٰ بھی ہے. بی بی کہتی ہے کہ جیسے ہی میرے بابا قریب آئے اور مجھ سے پوچھا کہ اے میری لاڈلی کیا اس بچے نے کچھ تناول کیا، کچھ تم نے اس کو غذا دی ہے، تو بی بی کہتی ہے نہیں بابا یہ کچھ تناول نہیں کرتا. تو کہا اے سیدہ میرے حسین کو میری آغوش میں دو. بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا میرے بابا نے اپنی زبان حسین کی زبان میں دی، اور جیسے ہی دیکھیے نا لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، حدیث قصہ کے جملے آج یہاں سمجھ آئیں گے. بی بی نے صرف یہاں تک نہیں کہا، بی بی کہتی ہے جیسے ہی میرے بیٹے نے میرے بابا کی زبان کو چوسنا شروع کیا، اتنا سیراب ہو گئے، اتنا سیراب ہو گئے کہ خود رسول کو کہنا پڑا حسین آج کی غذا کافی ہے. اور دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں ایک لفظ ہے جسے تہنیک کہتے ہیں، جو بزرگ ہوں گی شاید انہیں معلوم ہو. تہنیک کہتے ہیں اس میٹھی شیرنی غذا کو
کہ جو مولود کو سب سے پہلے دی جاتی. آپ کو معلوم ہے نا, یا شہد دیا جاتا ہے, اور سنت نبوی ہے کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا, تحفۃ العوام میں بھی یہ سنت لکھی ہوئی ہے کہ باپ اپنے منہ میں کھجور لے کر اسے چبائے, اور چبانے کے بعد اپنے دہن سے نکال کر بچے کے دہن میں دے. یہ ہے تہنیک. تہنیک کیا ہے؟ پہلی غذا جو شیرنی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی دہن سے وہ مٹھاس جاری ہو رہی تھی جو شہد سے میٹھی, جو دودھ سے زیادہ لذیذ تھی, جو جنت کے پانی سے زیادہ قیمتی تھی, جس سے سیراب ہو کر, اور کیونکہ اتنے سیراب ہوئے. اور پھر بات یہاں نہیں رکی ہے, بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میرا بیٹا روز اس غذا کو لیتا, میں نے دیکھا اس غذا کا کمال یہ تھا کہ اس غذا سے میرے بیٹے کا لحم بننا شروع ہوا. یعنی حسین کا لحم رسول کے لحم سے بننا شروع ہوا. اس لیے حسین ہے حسین و منی, کہ حسین مجھ سے ہے. اس طرح ہے کہ جب تک پورے امام حسین کے بدن تک, کہ مولود کا بدن بچوں والے انہیں معلوم ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا اس کے اوپر گوشت ہوتا, کتنے اس کے اوپر جسم پر گوشت ہوتا. تو اب بی بی کہہ رہی میں نے دیکھا رسول کی غذا سے حسین کا بدن بننا شروع ہوا. اس لیے رسول کے نے کہا حسین منی, حسین مجھ سے ہے. اس لیے کیونکہ اس کی ماں سے زیادہ اس نے میرے لعاب دہن کو چوس کر اپنی غذا پائی. کیا کمال ہے. دوسری دلیل جو میں آپ کو دنیاوی لحاظ سے دوں گی, پہلی میں نے آپ کو دے دی کہ روایت موجود ہے کہ جناب صفیہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ گوشت امام حسین لعاب دہن رسالت سے بنا. اور دوسری دلیل میں آپ کو معرفت کی بلندی پر جاتے ہوئے دوں گی کہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے جب انوار پنجتن کو انگشت ہائے حضرت آدم میں رکھا تو کچھ اس ترتیب سے رکھا کہ یہاں شہادت کی انگلی میں محمد کا نور, پھر رکھا علی کا نور, پھر سب کے حصار میں رکھا فاطمہ کا نور, فاطمہ کے برابر میں حسن کا نور, اور حسن کے ساتھ ہی اس انگوٹھے میں رکھا حسین کا نور. اور رسول کہہ رہے حسین منی, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے یہ تو سمجھ آ گیا, مگر میں حسین سے اس لیے ہوں کہ جب دستاویز اسلام پر دستخط کا وقت آئے گا تو جو اپنے انگشت سے دستاویز اسلام پر انگوٹھا لگائے گا وہ انگوٹھا ہوگا میرا, مگر نظر اس پہ نشان حسین کا ہوگا. یا سارت الحسین لبیک یا حسین, یا سارت الحسین لبیک یا حسین, سلام 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 یا حسین لبیک یا حسین, نعرہ حسینی یا حسین, نعرہ حسینی یا حسین, شہنشاہ کربلا بلند تر صلوات. ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں, کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال کوئی مختلف بات ہو. امام حسین کی شان کے لیے بس ایک جملہ آپ کے سامنے ضرور ہے, اور وہ یہ جملہ ہے کہ اکثر جب میں بھی نماز پڑھتی ہوں نا تو اس وقت مجھے یہ جملہ یاد آتا ہے, اور کوشش میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ میں یہ ضرور آپ کے سامنے کہوں گی, لیکن میں بھول جاتی ہوں. لیکن آج کیونکہ میرے مولا کی ولادت کا دن ہے اور میں حق سمجھتی ہوں وہ جملہ کہنا, اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ زیارت امام حسین تب پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ نماز سے پہلے نہیں پڑھتے, نماز کے بعد پڑھتے ہیں. نماز کے بعد. تو اگر میں یہ کہوں کہ معرفت کی بلندیوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے آپ میرے ساتھ تصدیق کریں گے کہ جس کی زیارت بھی اس لائق ہو کہ جب تک کوئی نماز ہی نہ ہو حسین کی زیارت پڑھنے کے لائق نہیں ہے. جس کی زیارت پڑھنے کے لیے بھی کم سے کم بدن کو باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کو نمازی ہونا ضروری ہے.
नहीं है। आप पढ़ ही नहीं सकते हैं ज़ियारत इमाम हुसैन जब तक कि आपने नमाज ना अदा की। तो समझ आई आपको मर्तबा इमाम हुसैन कि जो अबा अब्दुल्लाह है। अजीब है कि नमाज के सलाम में आप कहें अस्सलामु अलैका इबादुल्लाह सालिहीन और बाद नमाज हुसैन के रोजे की तरफ रुख करके कहें कि जो पढ़ रहे थे वो अब्दुल्लाह थे। अरे मेरे मौला, तू हर पढ़ने वाले के बाप का मकाम रखता है, इसलिए तू अबा अब्दुल्लाह है। अबा अब्दुल्लाह है। लब्बैक या हुसैन, या सारतल हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलाम 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नाराए हुसैनी या हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नाराए हैदरी या सुल्तान करबला, रब्बे करबला, नवाबे करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मेरा मौला वो है कि जो अबा अब्दुल्लाह है। तुम अब्दुल्लाह बनोगे, अल्लाह के इबादत गुजार बनोगे, तभी तो तुम इस लायक होगे कि हुसैन कबूल करे तुम्हारी ज़ियारत और कहे कि वाक़यतन अगर तुम अब्दुल्लाह हो तब तुम्हारा सलाम काबिल कबूल है। तो ये है हुसैन। अब आपको क्या बताऊं कि हुसैन क्या है। हुसैन वो है कि जिसके आगे सर को और झुकाकर और अपने हाथों को जोड़कर बारगाह इमाम हुसैन में, वो इमाम हुसैन वो है कि जिसकी बारगाह में वफाओं का सरदार, वफाओं का आका, फख्रे वफा, फख्रे शुजात, मतीयल हुसैन वल अमीर अल मोमिनीन अब्बास इब्ने अली सर को झुकाकर खड़ा हो जाए, वो है मेरा मौला हुसैन। कौन हुसैन? जिसके दरबान का नाम भी अब्बास है, जिसके वजीर का नाम भी अब्बास है, जिसके मुशीर का नाम भी अब्बास है, जिसकी ठारस का नाम भी अब्बास है, जिसके सीने पर सजी ढाल का नाम भी अब्बास है, जिसके सामने हिजाबे हरम इमाम हुसैन का नाम भी अब्बास है। वो जो मेराज है वफाओं की। अभी आपने मेराज का पूरब की पूरी मनक़बत सुन ली। या अब्बास, या अब्बास, इसलिए हैदरे करार, या अब्बास, या अब्बास, बनीन के हैं लाल, या अब्बास, या अब्बास के उस्ताद, या अब्बास, या हैदरी, या हैदरी, या शाहे वफा, अब्बास गाज़ी निशान से बुलंदतर सलावत। बस आखिरी दो जुमले आपके सामने हकीकतन क्योंकि अभी शाम ढलने वाली है, मगर ये जो ढलती हुई शाम है ये वो उभरती हुई वफाओं का सूरज है। क्या कहते हो, क्या कहते हो? सूरज ढल रहा है मगर वफाओं का सूरज अभी उगने वाला है। वफाओं का सूरज आंगन ज़हरा में बुलंद होने वाला है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आखिरी जुमला, सिर्फ आखिरी जुमला आपके सामने कह दूं, और वो जुमला ये है कि हुसैन वो है कि जिसके झूले को ज़हरा ने झुलाया है। हुसैन वो है जिसके झूले को ज़हरा ने झुलाया है और इस शान से झुलाया है। कभी आपने, अक्सर मैं आपके सामने कहती हूँ, कभी किसी को चक्की चलाते हुए देखा हो ना तो पता चले कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो लर्जिश में ना आए, लेकिन फातिमा ने इस शान से अपने बेटे को गोद में सुलाकर चक्कियों को पीसा है कि हुसैन की नींद में खलल ना आए। ये है हुसैन की माँ ने बड़े लाडों से झूले में लिटाया है, तब भी मेरी बीबी ने खुद झुलाया है। मगर मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रही हूँ अब्बास की।
تو اگر میں آپ سے یہاں ہاتھ جوڑ کر بی بی آپ کے سامنے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ نے حسین کو اکیلے جھولا جھلایا، مگر عباس وہ ہے کہ جسے مل کر دو زہراؤں نے جھولا جھلایا ہے، زینب کی صورت میں، ام کلثوم کی صورت میں، اس لیے کیونکہ یہ دونوں بیویاں شبیہ زہرا ہے نا. جناب زینب ثانی زہرا اس لیے ہے کیونکہ بڑی ہیں، تو کیا جناب ام کلثوم ثانی زہرا نہیں ہے؟ نہیں، دونوں مثل شہزادی کونین ہیں. حسین کا جھولا زہرا نے اکیلے جھلایا، مگر عباس وہ لاڈلا ہے کہ جس کا جھولا زینب روکے تو کلثوم چلائے، کلثوم روکے تو زینب جھلائے. تو جب اتنے لاڈوں کے حصار میں پلا ہونا تو پھر مقام و منزلت کیا ہوگی؟ آپ کیا جانے کیا ہو، میں کیا جانوں کیا ہو. مقام و منزلت صرف جانے تو زینب جانے یا جانے تو حسین جانے. اور کیونکہ آج کے میلاد کا جو عنوان ہے وہ ہے انوار شابان، تو اب شابان کے انوار میں ایک نور محمد کا ہے، ایک نور علی کا ہے، ایک نور زہرا کا ہے، ایک نور حسن کا ہے، ایک نور حسین کا ہے. دیکھیں میں نے ابھی آنٹی پڑھ رہی تھی آپ کے سامنے اور وہ کہہ رہی تھی معراج کا پورا انہوں نے واقعہ، حالانکہ 8 دن نہیں تھا مگر آنٹی نے معراج کا واقعہ سنا. تو اگر میں آنٹی سے یہ کہوں کہ وہ تھی علی اور محمد کی معراج، مگر شابان وہ ہے جو ہے حسین اور عباس کی معراج. مگر اگر میں اس کو پلٹ کر یوں کہہ دوں وہ تھی علی اور محمد کی عرش پر معراج، یہ ہے زمین پر علی اور محمد کی معراج. علی عباس کی صورت میں اور محمد کبھی حسین کی صورت میں تو کبھی علی اکبر کی صورت میں. اور وہ شہزادہ کہ جس کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ ہے شبیہ حسن. تکمیل کربلا، میں نے آپ سے پہلا جملہ یہ کہا تھا، تکمیل کربلا ہے، اور اس تکمیل میں اگر حسن نہ ہو تو کربلا ادھوری، کہ جس نے اپنی وصیت کی صورت میں خدا سے اپنی ہی شبیہ مانگی اور خدا نے شبیہ حسن کو اور حسین بنا کر اتارا. اور کس طرح اتارا نہیں سمجھ آیا دنیا کو کہ حسن کا لاڈلا کتنا حسین ہے. اگر کربلا میں دشمن نہ ہوتے تو سمجھ نہ آتا کہ حسن کا لاڈلا کتنا حسین ہے. خدا کی قسم جس وقت یہ شہزادہ دلہا بن کر میدان کربلا میں آیا اور اپنے چہرے سے نقاب پلٹی تو اڑ اڑ کے زلفیں ہوائیں چوم کر کہہ رہی تھی واللہ حسن حسن سے زیادہ، واللہ جمال محمد سے زیادہ، واللہ بہادری علی جیسی، واللہ شجاعت حسین جیسی، واللہ وفاداری عباس جیسی. تمام ہو گئی کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ تکمیل کربلا کے ساتھ ساتھ حفاظت کربلا بھی اسی مہینے میں، کہ اگر وقت مکمل ہو رہا ہے نا، کربلا کی تکمیل ہو رہی ہے، تو اللہ نے اسی مہینے میں محافظ ایمان کو اور محافظ فلسفہ کربلا کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا. وقت کے امام کی صورت، وقت کے حسین کی صورت. تو مومنات ہم سب، کیونکہ امام حسین سے بڑی بارگاہ میں اس لیے اس وقت کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے اگر راہب جیسا غیر مسلم ہو اس کو بھی حسین 7 بیٹے دے دیتا ہے. جس کا نام، جس کا وجود لوہے محفوظ پر نہ ہو وہ حسین دے دیتا ہے. میں نے شاید پوری کی پوری 1 سال یہاں پر پڑھا تھا کہ جہاں لوہے محفوظ پر کچھ بھی نہیں اور حسین 1 نہیں 2 نہیں 7 دے رہا ہے، تو اب مجھے ایمان سے بتائیے پوری ایک نسل جو آج تک قائم ہے وہ صدقہ ہے صرف حسین کی جنبش کا، جس کا لوہے محفوظ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. اس لیے مقدروں کو اوپر تلاش نہ کرو، مقدروں کو حسین کے فرش پر تلاش کرو. اس لیے کہ مقدر کو تو مٹا کر لکھا جا سکتا ہے مگر جو لکھا ہی نہ ہو وہ پانا ہو تو پھر حسین کے فرش سے مل
میں آنٹی کی بیٹی کے لیے ضرور کہوں گی کہ میرے مولا کیوں مانگتی ہے وہ ہر سال؟ جب تک میرا مولا دے گا نہیں ہم مانگتے رہیں گے. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ مولا تو دے یا دیر سے دے, ابھی دے یا دیر سے دے, مگر ہمارا یقین یہ ہے کہ تو دے گا ضرور. اگر یقین میں کوئی کمی بیشی ہوتی نا تو 1 سے 2 سال اور 2 سے 4 سال کے بعد انسان مانگنا چھوڑ دے. یہ مانگنا بتا رہا ہے کہ آج بھی حسین تیرے دروازے سے کوئی خالی جا کر بھی نا امید نہیں ہوتا کہ اگر نہیں ملا تو کبھی نہیں ملے گا. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب یہاں پہ ایک فطرس کی طرح ہیں کہ میرے مولا گناہگار بن کر آئے ہیں, خطا کار بن کر آئے ہیں. جس طرح تیرے جھولے کو مس کرنے سے فطرس کو پر ملے, میرے پروردگار عالم جو ہم سب گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, میرے مولا ہم سب کو وہ آزادی کے پر عطا فرما کہ جو گناہوں سے ہمیں آزاد کرے. جو بے اولاد ہے, خصوصاً میوش اور جو بھی بے اولاد ہیں, سعدیہ اور جتنی میری بہنیں جو شاید نہ بھی ہوں اور اگر ہوں بھی تو شاید منہ سے انم کو میرے مولا صحت اور تندرستی والی اولاد عطا فرما. میرے مولا صد کا شہزادہ علی اکبر کا, شہزادہ قاسم کا, امام زین العابدین کا, واسطہ حضرت عباس کا, ان انوار کے صدقے میں میرے مولا گوریوں کو آباد کرے. جو بڑی امید سے میرے مولا تیرے دروازے پر ہر سال امید لگا کر تجھ سے مانگتی ہے نا میرے مولا, ان کو صاحب اولاد کر. میرے مولا اپنے در سے بے شک اگر یہاں نہیں ملے گا تو وہاں مل جائے گا, لیکن پروردگار عالم خاکی بندے ہیں, اگر اس دروازے سے نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اے میرے پروردگار عالم تجھے واسطہ حسین کی کریمی کا, تجھے واسطہ اس کا کہ جس کا فخر یہ ہے کہ میں حسین ابن فاطمہ ہوں, جس نے دشمنوں کو کہا کہ جانتے ہو میں حسین ابن علی ہوں, میں حسین ابن فاطمہ ہوں. فاطمہ کے لال کے صدقے میں میرے مولا میری اس بہن کو میرے مولا جلد سے جلد صاحب اولاد کرنا. میرے مولا اگلے سال ہمیں یہ دعا اس طرح نہ کرنی پڑے. میرے مولا تو دینے والا ہے, تو عطا کرنے والا ہے, جو تڑپ کر مانگتے ہیں میرے مولا سب کو نعمتیں جو بالکل یہ دعا میرے مولا آج کے دن کے صدقے میں ہمیں میرے مولا اپنے روزے کی زیارت, جو جا چکے ہیں انہیں بار بار بلا, اور جو نہیں گئے میرے مولا اب تک محروم ہیں مجھ سمیت میرے مولا سب کو بار بار زیارت امام حسین کرنا. میرے مولا جب مر جائیں تب بھی کرانا, زندگی میں بھی کرانا, مرنے کے بعد بھی کروانا. اے میرے مولا جو بیمار ہیں, آنٹی کو ہاں گلناز آنٹی میرے مولا ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. پروردگار عالم ان کے زخم کو جلد سے جلد امام حسین کے زخموں کے صدقے میں, امام کے بیٹے کے سینے میں لگے زخم کے صدقے میں میرے مولا ان کو صحت یاب کرنا. پروردگار عالم اس فرش سے اٹھیں, بی بی تیرے لال کا فرش ہے, بی بی تیرے بیٹوں کا, تیرے بچوں کا, تیرے پوتوں کا فرش ہے. میری بی بی اس محفل کے فرش سے جو اٹھیں تو بامراد ہو کر آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ.